حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا ایک قصہ سنیں گے آپ لوگ۔ 70 سال پہلے کا ایک واقعہ۔ ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا، اس کا نام یوسف ذو نواس۔ 70 سال پہلے کا یہ قصہ ہے، حضور کی پیدائش سے پہلے۔ وہ کافر بادشاہ تھا، بڑا ظالم بھی تھا۔ اس کے پاس ایک کاہن تھا۔ کاہن کا مطلب جو ہاتھ دیکھ کر کے یا ستاروں کو دیکھ کر کے جوتش بتاتا ہے۔ ہمارے عورتیں جیسے طوطے والے کا نجاک بیٹھ جاتی نا، بے شرم ہے، شرم و حیا کچھ نہیں ہے۔ دہلیز کے سامنے کوئی آ گیا بنگڑی بیچنے والا، اس کے ہاتھ میں ہماری عورتیں ہاتھ دے دیتے ہیں، چلو تو پینا بھائی، تو پینا میرے ہاتھ میں بنگڑی۔ اس قدر بے شرم ہماری عورتیں، کوئی شرم و حیا نہیں، سب کے ساتھ میں سب کے سامنے چہرہ کھولتی ہیں، ہاتھ دیتی ہیں، پھر بولتی ہیں کہ میری بیٹی خراب ہوگی۔ کیسے خراب نہیں ہوگی؟ گائے کے پیٹ سے گائے کا بچہ پیدا ہوگا، یہ شیطان ہے تو اس کی بیٹی بھی شیطان نہیں بنے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بہرحال کاہن تھا، وہ ایک بڑا ستاروں کا علم جاننے والا اور جادو کا علم جاننے والا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، آپ کیا کیجئے، ایک انٹیلیجنٹ نوجوان مجھے دیجئے، میں مرنے والا ہوں، میں مرنے سے پہلے اس کو میرے پاس جو فن ہے وہ دینا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک لڑکے کو تلاش کیا گیا، بڑا انٹیلیجنٹ، عبداللہ ابن تامر اس کا نام ہے۔ اس کو تلاش کیا، اس سے کہا کہ تم روزانہ اس کاہن کے پاس جا کر کے جادو اور کہانت اور جوتش سیکھ کر کے آنا۔ وہ بچہ ڈیلی جاتا گیا۔ راستے میں کیا تھا، کاہن کا گھر جس راستے پر ہے اسی راستے میں درمیان میں ایک اللہ کے ولی کا گھر بھی تھا۔ اس زمانے کا ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ حضور سے پہلے کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ لڑکا نوجوان جاتا تھا تو راستے میں وہ اللہ والے مل گئے، حضرت سے ملاقات ہو گئی۔ اولیاء اللہ کی زیارت ہو جائے تو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے اس ولی کے پاس 5-10 منٹ گزارنا شروع کر دیا۔ اب اولیاء اللہ کے سینے میں جو ایمان کی آگ ہے وہ خاموش تھوڑے رہے گی۔ اس نے کیا کیا، اس نوجوان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوجوان اس اللہ کے ولی کی باتیں سن کر مسلمان ہو گیا۔ وہاں جا کر جادو سیکھتا تھا، بادشاہ کا حکم ہے نہیں تو کاٹ دیں گے۔ واپس آتا تو پھر اللہ والے کے پاس جاتا، ایک نظر حضرت کو دیکھ لوں پھر گھر چلا جاؤں گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، ادھر سے جاتے ہوئے اللہ والے کے پاس 5-10 منٹ رکتا تو وہاں جادوگر کے پاس پہنچنے میں 5-10 منٹ کی تاخیر ہو جاتی تھی تو وہ جادوگر اس بچے کو مارتا پیٹتا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ نوجوان اس اللہ والے کے پاس دوبارہ 5-10 منٹ بیٹھتا اور پھر گھر پہنچتا تو وہاں پہنچنے میں 5-10 منٹ تاخیر ہو جاتی تو وہاں اس کے ماں باپ بچے کو مارتے۔ بچہ مار کھانے کے لیے تو تیار ہے، ایمان کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ والے کی صحبت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہماری بچیاں وہ موبائل کے سامنے، ٹک ٹاک کے سامنے اور ایک کیا کی اپلیکیشن ہی اس کے سامنے بیٹھ گئے تو ماں باپ کی بات بالکل نہیں سنتی۔ اذان ہو رہی ہے مسجد میں لیکن یہاں لڑکی کے موبائل ہاتھ میں، موبائل میں گانا چل رہا، گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہاتھ سے موبائل چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک ہاتھ میں جھاڑو ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ ان کی امی کیا تو کم، ایک ہاتھ میں چمچا ہے تو دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ کہتے کہ بائکا کو ونٹ روم میں، کچن روم میں موبائل رکھ کر کھانا پکاتے وہ جو وہاں کا
وہ گیس سلنڈر کی آگ ہے اس نے بیٹری کو پکڑ لیا, چہرہ جلا لیا ہے عورتوں نے. کتنے سارے ایسے واقعات ہیں. وہ لڑکا نوجوان روزانہ مار کھانے کو تیار ہے, ایمان کی بات چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں. سنتا تھا, آتا جاتا. ایک مرتبہ کیا ہوا, راستے میں ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا. ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے, ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے, سب لوگ پریشان. یہ نوجوان وہاں سے جا رہا تھا اپنے گھر, اس نے دیکھا شیر بیٹھا ہوا. ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور کہا, اے اللہ, میں آج آزمانا چاہتا ہوں, وہ اللہ والے جو تھے راہب, ان کا دین صحیح ہے یا جادوگر کا دین صحیح ہے. اگر جادوگر کا دین صحیح ہے میں یہ پتھر مارتا ہوں, یہ شیر نہ جائے. اگر اس اللہ والے کا دین صحیح ہے تو میرے اس پتھر مارنے سے شیر یہاں سے چلا جائے. چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا اور دعا مانگ کر کے پتھر مارا تو شیر اٹھ کر کے چلا گیا. تو اس کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ میرا جو راہب ہے, استاد ہے, اللہ کا ولی, اسی کا دین صحیح ہے, باقی جادوگر کا اور بادشاہ کا دین صحیح نہیں ہے. یہ دیکھ کر کے لوگوں کے اندر اس بچے کے بارے میں چرچا ہو گیا, بڑا کمال کا بچہ ہے یہ. راستے میں بیٹھے ہوئے شیر کو ایک چھوٹا سا کنکر لے کر کچھ پڑھ کر پھینکا تو بھاگ گیا. ایک نابینا آ گیا دیکھ کر کے, ارے بھائی نوجوان رکو رکو, میری آنکھیں چلی گئی ہیں, میں بچپن سے اندھا ہوں, میری آنکھوں میں بینائی آ جائے, دعا کر دو, جو تم منتر انتر کرتے ہو وہ کر دو. تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں, میں تمہاری آنکھوں کو ٹھیک ہونے کے لیے دعا ضرور کروں گا, شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو نابینے نے شرط مان لی, نوجوان نے دعا مانگی اور اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ صحیح ہو گیا, بینا ہو گیا, آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی, وہ نابینا بھی مسلمان ہو گیا. یہ دیکھ کر کے پورے شہر کے اندر ہلہ مچ گیا کہ عجیب سا نوجوان آیا ہے, اس کے پاس کمال کا ٹیلنٹ ہے. ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی. تو بادشاہ نے کیا کیا, یہ راہب کو بلوایا, نابینا کو بلوایا, نوجوان کو بلوایا. راہب کو قتل کروا دیا, نابینا جو تھا بینا ہو گیا تھا اس کو بھی قتل کروا دیا, اور اس نوجوان کے بارے میں آرڈر دیا کہ بہت بڑا فتنہ مچانے والا ہے, اس کو لے جا کر کے پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دو. سپاہی لے گئے پہاڑ سے نیچے گرانے, لیکن شام کے وقت میں نوجوان گھر واپس آیا. بادشاہ نے دیکھا کیا بات تو واپس آیا, کہنے لگا مجھے جو گرانے گئے تھے وہ خود گر گئے, میں زندہ بچ گیا. بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو لے جا کر کے سمندر میں ڈبو دو. اس کو لے گئے کشتی میں, سمندر میں ڈالنا چاہا, وہ خود سمندر میں ڈوب کر کے مر گئے. نوجوان کو کچھ نہیں ہوا, وہ واپس زندہ آ گیا. بادشاہ حیران پریشان, اس کو کس طریقے سے مارا جائے. تو اس نے کہا مجھے تم ہرگز نہیں مار سکتے الا یہ کہ میں جیسے کہوں ویسے کہنا ہوگا. کیا کہنا ہے بولو. کہا تیر نکالو اور بسم اللہ ربی یہ کہہ کر کے مجھے تیر مارو کہ اللہ میرا رب ہے, یہ بول کر کے تیر مارو گے جب میں مروں گا. بادشاہ نے نہیں مانا, بہت تیر چلایا, بہت کوشش کی, ایک تیر سے بھی اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی. اس کے جسم کے قریب وہ آتا اور ادھر ادھر وہ تیر چلا جاتا. بالآخر بادشاہ مجبور ہو کر کے اس بچے نے جو کلمہ بولا ہے وہ پڑھ کر کے تیر چلایا, تو اس کے یہاں کوکھ پر آ کر کے وہ تیر لگا, جس سے وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا. اس منظر کو دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں اسلام کو قبول کیا. بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ ہم تو ایک سے نمٹنا چاہ رہے تھے, یہاں تو ہزاروں تیار ہو گئے. ایک ایمان والے سے ہزاروں کے دلوں میں ایمان کی چنگاری بیدار ہو جاتی ہے.
ہمارے پیلیر شہر کے اندر اگر ایک ایماندار عورت ہوگی، ایک ایماندار کوئی نوجوان لڑکی ہوگی، اس ایک لڑکی کی بدولت جو بھی اس سے رابطے میں رہیں گے، جو بھی اس سے تعلق میں رہیں گے، ان کے اندر بھی ایمان کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کی یہ برکت ہے، یہ طاقت ہے۔ بہرحال اس کو دیکھ کر بادشاہ بہت غصے میں آ گیا، اور بادشاہ نے اعلان کیا، اگر تم لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، واپس تم کفر میں نہیں آئے، تو تم سب کو میں قتل کروا دوں گا۔ سب نے کہا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام سے پھرنا ہمیں تیار نہیں۔ چنانچہ وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدواؤ، گڈھے بڑے بڑے، اور اس میں آگ لگاؤ، ان تمام کو لے جا کر کے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ آگ جلائی گئی بڑے بڑے گڈھوں میں، اور ان سب کو لے جا کر کے آگ میں ڈالا گیا، اور ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا رہا، بتاؤ آگ میں کودو گے یا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ زندگی چاہتے ہو اسلام سے پھر جاؤ، ورنہ آگ میں ڈال دیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے 12,000 آدمیوں کو آگ میں پھینکا، ایک نے بھی پیٹ نہیں پھیرا۔ کہتے بھائی 12,000 آدمیوں نے آگ میں کودنا پسند کیا، ایک نے بھی پیٹ نہیں پھیرا۔ صرف ایک عورت تھی، وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی کودنے کے لیے۔ سپاہیوں نے پوچھا کیا بات ہے، اسلام سے پھرنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو آگ میں کودنا ہی پسند کرتی ہوں، لیکن میری گود میں ایک بچہ ہے، اس کا کیا قصور بیچارے کا، میں اس کا کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس وقت وہ بچہ بول پڑتا ہے، امی جان تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سمیت اپنے سینے میں لگا کر آگ میں کود جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا، گود کے بچے نے گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے بچے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونا بیان کیا۔ تیسرا یہ چھوٹا بچہ ہے گود کا جس نے بات کی ہے۔ سب کود گئے، لیکن کسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے بچے کود جاتی ہیں انگار میں، آج ہمارے بچے کود جاتی ہیں کہ بھائی خالی وہ 5 kg کے چاول کے واسطے برا سمجھو نکھو، میں منکھو گھر کو ہونا تو لکھ کو دے آلتی، ریشن کارڈ کے واسطے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خالی 5 کلو چاول کے واسطے ہماری عورتیں برقع پہننے کا ٹائم نہیں ہے تو بھی بے پردہ ہو کر جا کر کے وہ 5 kg چاول لے کر کے آتی ہیں۔ شرم و حیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اپنا ضد پورا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن اپنا ضد چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایمان کی کوئی قیمت نہیں، اسلام کی کوئی قیمت نہیں، حیا شرم ماں باپ بڑا چھوٹا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے 12,000 آدمیوں کو آگ میں ڈالا، بڑی قربانی ہے نا ان 12,000 لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ کیا ویسے ہی دیکھتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا؟ ملک الموت کو حکم دیا، اے ملک الموت آگ ان کے جسم کو لگنے سے پہلے ان کی روحوں کو قبض کر لے۔ آگ ان کے جسم کو ابھی ٹچ بھی نہیں ہوئی، ان کی روحوں کو اللہ نے لے لیا ملک الموت کے ذریعے۔ سارے جو جسم آگ میں گرے وہ سب لاش تھے، ان کے اندر جان نہیں تھی۔ اس طرح اللہ پاک نے ایمان کی خاطر قربانی دینے والوں کو نوازتا ہے، اس طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ 12,000 آدمیوں میں سے ایک کو بھی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ جو آگ جس میں 12,000 لوگوں کو یوسف ذو نواز بادشاہ نے ڈلوایا تھا، وہ آگ پھیلتی گئی، پوری اس کی سلطنت کے علاقے کو کھا گئی۔ بادشاہ اس آگ سے بچ کر بھاگتا گیا اور دریا میں اپنے آپ کو ڈبو دیا، اسی میں غرق ہو کر کے مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف آوری سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضور کی عمر کتنی بھائی؟ 60 پر 3 سال، 70 پلس 63، 133. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال، 135. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. اس زمانے میں ملک یمن کے گورنر نے کہیں نالے وغیرہ کھدوانے کا کام شروع کیا تو وہاں قبر میں اس نوجوان کی لاش ملی. 135 ایئرز کے بعد بھی اس نوجوان کی لاش ایسی ہے جیسے کہ ابھی دفن کیا گیا. اس کے بال بھی کیا ہے؟ زندہ ہے بالکل، ناخن بھی ہیں. حتیٰ کہ بادشاہ نے تیر چلایا تو جہاں اس کو چوٹ آئی تھی ہاتھ بچے نے رکھا ہوا ہے، اس کو ایک ملازم نے ہٹایا تو خون بہ رہا، پھر ہاتھ رکھا تو خون بند. شہید ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، تو زندہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ملک یمن کے گورنر نے، حضرت یہاں پر ایک لاش ملی ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. آج ہماری نوجوان لڑکیاں ہاتھ میں بوائے فرینڈ کا نام لکھوا رہی. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ موبائل سکرین میں بوائے فرینڈ کا فوٹو، اس کی آئی ڈی، اور فیس بک میں جو اس نے لگایا، انسٹاگرام میں جو لگایا ہے وہ فوٹو ہماری بچیوں کے موبائلوں میں بدن میں ادھر ادھر لکھوا رہی ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ ربی اس کی انگوٹھی میں لکھا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ لاش عبداللہ ابن تعمیر کی ہے، یہ اسی طرح اسی جگہ دفن کر دو اور اس کی حفاظت کرو، باقی کام آگے سے شروع کرو. 135 سال کے بعد بھی ان کی لاش زندہ ہے. آج بھی جا کر آپ کھود کے دیکھیں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اسی طرح شہیدوں کے جسموں کو زندہ رکھتا. تو اللہ نے اتنے پرانے سال کے واقعات کو قرآن میں کیوں بیان کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے. کیا ویسے ہی مولوی صاحب پڑھ لینا ہوتا خالی تراوی میں پورا قرآن پڑھ لینا اس کے واسطے یہ اللہ نے 2500 سال پہلے کے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات قرآن میں کیوں بیان فرمایا؟ وہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، ہم اپنے آپ کو جانیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو خدا ماننے والے نہیں ہیں. ہم تو اس ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. یہ بات ہمیں اپنی اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ بات ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. کل قیامت میں آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے آپ مفتی صاحب ہوں، چاہے آپ حاجی صاحب ہوں، چاہے آپ مسجد کے متولی ہوں، ممبر ہوں، جماعت کے امیر صاحب ہوں، پورے شہر میں سب سے زیادہ تہجد پڑھنے والے ہوں، آپ کو کل قیامت میں اس وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا کہ آپ بڑے نیک تھے. نہیں، آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. مجھ سے سوال ہوگا میری اولاد کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والا تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا. یہ نہیں فرمایا تم اپنی اولاد کو فلم دیکھنے سے بچاؤ، گانا بجانے سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، حرام خور، یہ سب
پورا لسٹ نہیں سنایا, ایک لفظ بول دیا, 2 حرف, نارن, بس. مطلب کیا؟ جو بھی کام ایسا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو, اس کام سے اپنی اولاد کو بچاؤ. جس کام سے وہ بچی جہنم کو جا سکتی ہے, جس کام سے وہ بچہ جہنم کا مستحق بن سکتا ہے, اس کام سے بچانا آپ کا, میرا, سب کا فرض ہے. صرف میں نماز پڑھ لوں گا تو بخشا نہیں جاؤں گا, میرا ایمان بچ جائے تو میں بخشا نہیں جاؤں گا. ہمارے نوجوانوں کی فکر کرنا, اولاد کی فکر کرنا, بچیوں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی اور بھائیوں کی, سب کی فکر کرنا.